بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال اللہ تعالی وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام وقال علیہ الصلاة والسلام كل لحم نبت من السحت كانت النار اولا به او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج انشاءاللہ حلال کی کمائی کی فضیلت و اہمیت اور حرام کی کمائی کے نقصانات پر گفتگو کی جائے گی۔ آج ہم اس ٹاپک اور اس عنوان پر قرآن و حدیث کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناجائز اور حرام طریقے سے کی گئی کمائی کے کیا نقصانات ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی کیا وعیدیں اور سزائیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے کہنے اور سننے کی اور اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے تمام بندوں پر، تمام انسانوں پر اپنی معرفت اور بندگی اور اطاعت و عبادت کو فرض اور لازم اور ضروری قرار دیا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے تمام بندوں پر حلال طریقے سے روزی کمانے کو بھی فرض اور لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک انسان کے لیے جائز طریقے سے کمائی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ چنانچہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے، تم جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، اللہ فرماتے ہیں فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ کہ تم لوگ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی حلال روزی کو تلاش کرو، حلال اور جائز طریقے کی کمائی میں لگ جاؤ۔ یہ اللہ نے حکم دیا اور فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ تم اس کام کے کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ میں ذکر کرتے رہو، یقینی طور پر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حلال طریقے سے روزی اور حلال طریقے سے آمدنی کرنے کو مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری قرار دیا اور اس کا مسلمانوں کو حکم دیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حلال طریقے سے کمائی کرنا، جائز طریقے سے محنت مزدوری کر کے آمدنی کرنا، یہ ہم مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری اس لیے بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے تمام رسولوں کو، نبیوں کو اور پیغمبروں کو باضابطہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے روزی کمانے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ آپ قرآن کریم پڑھیں گے سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ابھی اسی آیت کو آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسولو، آپ الفاظ پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ رسولوں سے مخاطب ہو کر کے کہے ہیں۔ ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ رسولوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے رسولو، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، تم لوگ پاکیزہ اور حلال طریقے کی کمائی کھایا کرو۔ سیدھی سی بات معلوم ہوئی کہ حرام طریقے سے کمائی کرنا اور ناجائز طریقے کی آمدنی کھانا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ نے رسولوں کو حکم دیا کہ اے رسولو، تم پاک چیزوں کو کھایا کرو، وَعَمَلُوا صَالِحًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رسولو، اے پیغمبرو، تم نیک اعمال کرتے رہو، انی بما تعملون علیم، بے شک
تم لوگ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ آپ اگر تاریخ پر غور کریں، تاریخ کی کتابوں کی آپ اسٹڈی کریں تو آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے، مؤرخین لکھتے ہیں، محدثین بتلاتے ہیں کہ تمام انبیاء اور تمام رسول اور پیغمبر علیہم الصلاۃ والتسلیم دین کی دعوت کا اس دنیا میں فریضہ انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنی محنت اور مشقت کی کمائی کو کھایا کرتے تھے۔ تمام رسولوں کی اور نبیوں کی جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو اس رزلٹ تک آپ پہنچیں گے کہ سارے رسولوں اور نبیوں نے محنت کر کے، مشقت کر کے جائز طریقے کی آمدنی کو اپنے پیٹ میں استعمال کیا اور اپنی فیملی اور بچوں کو کھلایا۔ بخاری شریف میں 543 نمبر کی بڑی مشہور روایت ہے، حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدیہ۔ آگے فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو روزی کھاتا ہے، انسان جو روزی وغیرہ اپنے پیٹ میں استعمال کرتا ہے، اپنی فیملی اور بچوں کو کھلاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس روزی میں، اس کمائی میں سب سے بہترین روزی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی سے محنت کر کے کھاتا ہے۔ اور آپ نے اس کے آگے فرمایا ان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدیہ، کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی روزی اور کمائی کو کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت داؤد جو نبی گزرے ہیں آپ جانتے ہیں، ان کو مثال کے طور پر اپنی امت کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ یہ جو نبی گزرے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، وہ بھی اپنے ہاتھوں کی محنت کر کے اس کے بعد میں روزی اور کمائی کو کھایا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا بزرگوں، تاریخ بتلاتی ہے، تمام محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ خود ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بزنس اور تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی جوانی کے زمانے میں بکریاں بھی چرائی ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے حضرت خدیجہ کا مال لے کر آپ نے باضابطہ ملک شام کا سفر بھی کیا ہے۔ آپ کا وہ سفر بزنس پرپس پر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی محنت کر کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے روزی کو اپنے اوپر استعمال کیا کرتے تھے۔ نبوت ملنے کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام دعوت اور تبلیغ والے کام میں بہت زیادہ مشغول اور بزی ہوئے، وقت آپ کو نہیں ملتا تھا، 24 گھنٹے اسی محنت میں آپ لگے رہا کرتے تھے، تو تاریخ بتلاتی ہے، بزرگوں مورخین لکھتے ہیں کہ نبوت ملنے کے بعد بھی اللہ کے نبی علیہ السلام باضابطہ تجارت تو نہیں کرتے تھے، لیکن بزنس اور تجارت میں حصہ لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کمائی کرنا، محنت اور مزدوری کر کے اپنی فیملی کو چلانا، یہ بزرگوں بہت اہم اور ضروری کام ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں اپنے رسولوں اور نبیوں کو حلال روزی کھانے کا حکم دیا، بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایمان والے بندوں کو بھی حلال اور پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ اور حلال روزی ہم نے تم کو عطا کی ہے، تم اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھایا کرو، اور فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے رہا کرو، یقینی طور پر اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت کی روشنی میں اللہ رب العزت نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ تم پاکیزہ اور حلال کھاؤ اور شکر ادا کرو، محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو مسلمان حلال اور محنت کی کمائی کر کے جائز آمدنی کو استعمال کرتا ہے اور شکریہ بھی ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرماتے ہیں۔ آپ کو وہ آیت معلوم ہوگی جس میں خود
اللہ تعالیٰ نے باضابطہ ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو استعمال کر کے شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے نعمتیں دوں گا۔ اور فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو استعمال کر کے ناشکری کرو گے، ناشکری کا مطلب ہم اللہ کا شکریہ ادا نہ کریں، اور ناشکری کا ایک مطلب یہ بھی محدثین لکھتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کی نعمت کو استعمال کر کے اس کی نافرمانی کریں گے، اس کی اطاعت نہیں کریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، کہ یاد رکھنا میرا عذاب اور میری پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پاکیزہ اور طیب اور جائز کمائی کھانے کا حکم دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز پاکیزہ اور طیب تو ہے لیکن ہم اس کو حرام طریقے سے کھاتے ہیں تو یہ بھی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی مسلمان کی یا کسی غیر مسلم کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لی، چوری کر لی، خیانت کر کے ہم نے اس کو اپنی ملکیت میں لے لیا، اگرچہ وہ پاکیزہ اور طیب ہے لیکن ہم نے جس طریقے سے اس کو اپنی ملکیت میں لیا ہے وہ طریقہ جائز نہیں ہے، وہ طریقہ حرام ہے۔ اس لیے یہ چیز اگرچہ پاکیزہ اور طیب ہے لیکن چونکہ حرام طریقے سے ہمارے پاس آئی ہے اس لیے اس چیز کا ہمارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا، گناہ کی بات ہوگی۔ دونوں چیزیں ضروری ہے کہ جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں، جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ پاکیزہ اور طیب بھی ہو، گندی نہ ہو، اور دوسری بات یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس وہ جو چیز آئی ہے وہ پاکیزہ اور حلال اور جائز طریقے سے آنی چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، محنت اور مزدوری کر کے، مشقت کر کے جائز اور حلال آمدنی کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، اس لیے کہ اگر ہم ناجائز طریقے کی آمدنی کریں گے یا ناجائز طریقے کی آمدنی نہیں کریں گے، یوں سمجھیں کہ محنت اور مزدوری اور مشقت کر کے جائز آمدنی نہیں کمائیں گے، فیملی چلانے کے لیے، بچوں کی اسٹڈی کرانے کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، مانگنے کی ضرورت پڑے گی۔ مانگنا شریعت کے اندر کتنی گندی بات ہے اور کتنی وعید کی بات ہے، آپ ایک دو حدیثوں سے اس کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف میں 1412 نمبر پر لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لأن یأخذ احدکم حبلہ، آپ نے قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم آپ نے کھائی اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کلہاڑی کو اپنے ہاتھ میں لے کر جنگل جا کر لکڑیاں کاٹے اور لکڑیوں کا گٹھر اٹھا کر اپنی کمر اور پیٹھ پر لادے اور اس کی مارکیٹنگ کرے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ آدمی کسی آدمی کے پاس جا کر کے ہاتھ پھیلائے، کسی آدمی سے جا کر کے مانگے۔ آپ نے فرمایا جس سے یہ مانگے گا وہ دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا، اس سے بہتر یہ ہے کہ لکڑی لے اور لکڑیوں کی مارکیٹنگ کرے، محنت اور مزدوری کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور فرمایا مانگنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی محنت اور مزدوری کرے۔ بہت ساری حدیثیں اس کے اوپر ہمارے سامنے ہیں۔ بخاری شریف میں 1412 نمبر کی تو یہ روایت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس کے علاوہ بڑی مشہور کتاب ہے ابو داؤد شریف، اس میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب ایک حدیث کو ذکر کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی کی مجلس میں موجود تھا، اچانک سے ایک انصاری صحابی آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، یعنی یہی باتیں کہی ہوں گی کہ میں بڑا پریشان ہوں، کھانے کو نہیں ہے، بہت پرابلمس میں زندگی گزر رہی ہے، میں کیا کروں۔ آپ دیکھیے گا اللہ کے نبی اگر چاہتے کسی صحابی سے ان کی مدد کروا سکتے تھے، آپ چاہتے تو اس کو کچھ گفٹ دے سکتے تھے، زکوٰۃ اور صدقات سے اس کی امداد کر سکتے تھے، آپ نے یہ نہیں کیا۔
حدیث میں ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے سوال کیا اور معلوم کیا کہ تمہارے گھر میں کیا کیا سامان ہے، ذرا یہ بتلائیں۔ اس نے تو آ کر کے اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، اللہ کے نبی نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتلائیے تمہارے گھر میں کیا کیا سامان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس گھر میں ایک کمبل ہے جس کو ہم کبھی اوڑھ لیتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر ہم اس کو بچھا بھی لیتے ہیں۔ انہوں نے دوسری بات یہ کہی، اے اللہ کے رسول، ہمارے گھر میں استعمال کرنے کے لیے ایک پیالہ بھی ہے جس میں ہم پانی اور پینے کی چیزوں کو پیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جاؤ، گھر جاؤ اور دونوں چیزیں اٹھا کر کے میرے پاس لاؤ۔ وہ انصاری صحابی گئے اور دونوں چیزیں لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ آپ نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں جو صحابہ اور لوگ وہاں موجود تھے ان سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ بھائی تم میں سے کون آدمی ہے جو ان چیزوں کو خریدے گا؟ یعنی گویا آپ نے بولی لگائی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں ان کو 1 درہم کے بدلے خریدنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ قیمت کم معلوم ہوئی، اس لیے آپ نے دوبارہ سے کہا کہ نہیں، 2 یا 3 درہم میں ان دونوں چیزوں کو تم میں سے کون خرید سکتا ہے؟ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں ان دونوں چیزوں کو 2 درہموں کے بدلے میں خریدتا ہوں۔ آپ نے وہ دونوں چیزیں یعنی کمبل اور پیالہ ان صحابی کے حوالے کیا اور 2 درہم ان سے لے کر ان انصاری صحابی کو دیے، اور آپ نے ان انصاری صحابی سے کیا کہا، ذرا ہم وہ اپنے بچوں کو بتلائیں کہ محنت مزدوری کیا ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان انصاری صحابی کو 2 درہم دیے اور فرمایا کہ تم 1 درہم کے بدلے کھانے کا سامان خرید کر اپنے گھر پر دے دو اور 1 درہم کے بدلے مارکیٹ میں جا کر کے کلہاڑی خریدو اور میرے پاس وہ کلہاڑی لے کر کے آؤ۔ یہ انصاری صحابی گئے اور 1 درہم کا سامان خرید کر اپنی فیملی کو دیا اور 1 درہم کے بدلے کلہاڑی خرید کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلہاڑی میں ہتھا لگایا اور آپ نے وہ کلہاڑی ان انصاری صحابی کے سپرد کی اور فرمایا کہ جاؤ جنگل، اور جنگل جا کر کے اس کلہاڑی کے ذریعے لکڑیاں کاٹو اور مارکیٹ میں ان لکڑیوں کو بیچو، فروخت کرو، اللہ تمہارے درمیان میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اور آپ نے جاتے وقت میں یہ بھی کہا کہ 15 دن کے بعد میں تم مجھ سے آ کر کے ملاقات کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ صحابی اس کلہاڑی کو لے کر کے جنگل گئے اور لکڑیاں کاٹ کر کے مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دی۔ انہوں نے 15 دن کی مدت میں تقریباً 10 درہموں کا منافع حاصل کیا، 10 درہم کمائے، اور 15 دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے خوشی خوشی کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے دعائیں دی تھی، آپ کا طریقہ، آپ کا فارمولہ میں نے استعمال کیا تو ان 15 دنوں میں نے 10 درہم کا منافع حاصل کیا، 10 درہم کمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ان انصاری صحابی سے جو فرمایا تھا وہ پوری امت کو بتلانے کے لیے فرمایا تھا، وہ پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس طریقے سے کما کر کے کھانا، جس طریقے سے تم نے محنت کر کے یہ 10 درہم کمائے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو، اور فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تمہارا چہرہ داغدار ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی محنت مزدوری نہیں کرتا، ضرورت پڑنے پر دوسروں سے مانگتا پھرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا چہرہ داغدار ہوگا۔ اور کس طریقے سے داغدار ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے، ارشاد فرمایا ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامہ ولیس فی وجہہ مزعۃ لحم، کہ انسان ضرورت میں لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے اور مانگنے کی اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ محنت مزدوری نہیں کرتا بلکہ مانگ کر کے ہی وہ اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آدمی جس کی عادت مانگنے کی بن جاتی ہے قیامت کے دن آئے گا تو اس حال میں آئے گا لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، کہ اس کے چہرے پر گوشت کی کوئی بوٹی اور ٹکڑا نہیں ہوگا۔
یہ سزا دی جائے گی اس انسان کو جو محنت مزدوری نہیں کرتا بلکہ لوگوں سے مانگ کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس روایت کے ذریعے میں آپ سے ایک گزارش کروں، میں بھی اس پر عمل کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم مارکیٹ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو صحت اور تندرستی والے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مانگتے پھرتے ہیں، ہمارے کبھی کبھی فلیٹ پر بھی آ کر کے وہ دستک دیتے ہیں۔ ہم ایک طرف تو وہ قرآن کا پیغام ہے، وہ اما السائل فلا تنہر، کہ جس نے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا دیا آپ اس کو نہ جھڑکیے، اس کو آپ ڈانٹیے ڈپٹیے مت۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی کی بڑی شاندار روایت، آپ نے فرمایا للسائل حق وإن جاء على فرس۔ اس زمانے میں گھوڑوں کا رواج تھا، اس زمانے میں مرسیڈیز آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا مانگنے والے کا، جس نے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا دیا تمہارے اوپر حق ہے، اگرچہ وہ مانگنے والا گھوڑے پر سوار ہو کے آیا ہو۔ ہم جو اپنی زبان سے یہ گندے جملے استعمال کر لیتے ہیں کہ تم ہٹے کھٹے ہو، تندرستی والے ہو، کما سکتے ہو، پھر مانگنے کی کیا ضرورت، یہ جملے اپنی زبان سے ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جس نے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا تمہارے اوپر حق ہے، اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کے آیا ہو۔ جتنی ہماری حیثیت ہے ہم اس کو دے دیں، اور نہیں دے سکتے ہیں تو بزرگوں عزت کے ساتھ اس کو رخصت کر دے، لیکن میری گزارش ہے ہم پیار کے ساتھ اس سے بات کریں اور اس سے معلوم کریں کہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ کے سامنے پرابلمز کیا ہیں، آپ مانگنے کی ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں، آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ کو مانگنے کی ضرورت پڑی۔ اور پھر اللہ کے نبی کی یہ حدیث آپ اس بندے کو بتلائیں کہ بھائی اگر تم محنت مزدوری نہیں کرو گے، مانگنے کی عادت ڈالو گے، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے چہرے پر گوشت کا اور بوٹی کا ٹکڑا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس بندے کی بات سمجھ میں آ جائے اور وہ بندہ مانگنے کی عادت سے بعد آ جائے تو یہ ہمارے لیے قیامت کا توشہ بن جائے گا، آخرت کا ذخیرہ بن جائے گا۔ آپ کو وہ روایت یاد ہوگی، اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے، تمہارے کہنے سننے سے، تمہاری محنت کے ذریعے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے، ہدایت کا مطلب سیدھے راستے پر چلا دے، وہ کوئی گناہ میں مبتلا ہے تو گناہ کو چھوڑ دے۔ آپ نے فرمایا تھا اس زمانے میں یہ تمہارے لیے سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اس زمانے کی سرخ اونٹنیاں اس زمانے کے ہیرے، سونے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہوتی تھی۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں اس بات پر عمل کرنے کی کہ جب کسی اچھے اور صحت مند آدمی کو مانگتا ہوا دیکھیں اس سے پیار سے، محبت سے بات کرے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس کا تعاون کرے، اور کوشش کرے اس کو یہ سمجھانے کی کہ بھائی پلیز آپ مانگنا چھوڑ دیں، اور یہ روایت اللہ کے نبی کی اس کو بتلائیں، اس لیے کہ وہ مسلمان ہوگا، ہو سکتا ہے دل پر اس کی بات اثر کر جائے۔ بہت بڑی تعداد میں مسلمان مانگنے کا کام کرتے ہیں باضابطہ، اور اگر اس روایت کو وہ سن لیں گے تو شاید مانگنا چھوڑ دے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بات یہ بتلا رہا تھا بزرگوں کہ جب انسان محنت اور مزدوری کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، جب وہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے حلال اور جائز کمائی ہی کرنی ہے، حرام کے مجھے قریب نہیں جانا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے کا فائدہ دیتے ہیں، کہاں کہاں سے اس کو بینیفٹس ملتے ہیں تصور نہیں کر سکتے۔ ایک واقعے سے آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کے بعد تقریباً 13 سالوں تک مکے میں ایمان کی دعوت دی، اور مکے والوں نے اللہ کے نبی کو اور ایمان والوں کو بہت پریشان کیا، بڑا ستایا، تو 53 سال کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ معلوم ہوگی نا یہ بات، جب اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو بزرگوں یہ انصاری صحابہ جو مدینے میں مقیم تھے، مدینے میں اپنی کھیتی باڑی اور باغات کا بزنس کرتے تھے، اتنے اعلیٰ درجے کے اخلاق والے انسان نکلے کہ مکے سے جو انصاری، یہ مکے سے جو مہاجر صحابہ مدینے آئے تھے، انہوں نے ان کا استقبال کیا، ان کو ویلکم کہا، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ آج ہم مواخات کریں گے، یعنی بھائی چارے والی زندگی گزاریں گے۔ اور ان انصاری صحابہ نے
ان ہجرت کرنے والے صحابہ کو، چونکہ وہ اپنے بیوی بچوں کو، گھر بار کو، کاروبار کو، سب کو چھوڑ کر کے آئے تھے، اپنے کھانے پینے میں، باغات میں، کھیتیوں میں آدھا آدھا ان کو ساجھا دے دیا، بغیر کسی بینیفٹ کے اور بغیر کسی بزنس پرپس کے، بغیر کسی روپیے پیسے کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب انصاری صحابہ کے ساتھ ان مہاجر صحابہ کی بھائی چارگی والی بات کرائی، مواقعات کرائی، تو بزرگ و حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ہیں ہجرت کرنے والوں میں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ان کی بھائی چارگی والی بات، ان کی مواقعات والی بات آپ نے کروائی حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال اخوت کا اور اعلیٰ درجے کی بھائی چارگی کا مظاہرہ کیا، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ یہ میرا باغ ہے، آپ اس باغ کا آدھا حصہ لے لیں، آدھے حصے میں میں کھیتی کروں گا اور آدھے حصے میں آپ کھیتی کر کے اپنا گھر بار چلانا۔ آپ دیکھیے گا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد ابن ربی کا شکریہ ادا کیا، ان کو جزاک اللہ خیرہ کہا، اور بزرگوں ان کا سارا باغ اور جو مال انہوں نے دیا تھا ان کو واپس کر دیا، اور آپ نے ان سے کہا دلنی علی السوق، کہ مجھے یہ بتلائیے کہ مدینے کی مارکیٹ کہاں ہے۔ یہ ہے محنت مزدوری کا واقعہ۔ آپ نے کیا کہا کہ مجھے یہ بتلائیے کہ یہاں کی مارکیٹ کہاں ہے۔ آپ مارکیٹ گئے، اور مارکیٹ جا کر حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے گھی اور چمڑا خرید کر کے بیچنا شروع کر دیا۔ کم قیمت میں لیتے تھے اور زیادہ قیمت میں 1-2 درہم کے پروفٹ سے اس کو بیچ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے چونکہ ارادہ کیا تھا کہ مجھے محنت اور مزدوری کر کے ہی کھانا کمانا ہے، اس لیے انہوں نے مارکیٹ والا راستہ اختیار کیا اور گھی اور چمڑے کو خرید کر بیچنا شروع کیا۔ ان کی یہ تجارت حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے اتنی آگے بڑھی، اتنی آگے بڑھی، اور اتنی برکتیں اس محنت والے عمل میں اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ آنے والے کچھ سالوں میں مدینہ المنورہ کے جو اعلیٰ درجے کے بزنس مین لوگ تھے ان میں ایک نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھی تھا۔ یہ ہے محنت اور مزدوری کرنے کا اور جائز طریقے سے کمائی کرنے کا فائدہ بزرگوں۔ لیکن مورخین کی ایک بات اور آپ کو بتلا کے بات آگے بڑھاؤں۔ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہی عبد الرحمن ابن عوف جب مکے کو چھوڑ کر مدینے پہنچے تھے کچھ نہیں تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جہاد کے موقع پر اور قحط سالی کے وقت میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سینکڑوں اونٹ مع ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں ہدیہ کیے۔ جائز طریقے سے محنت کر کے، مزدوری کر کے بزنس کرنے کا یہ فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر ہم حرام طریقے کی کمائی کریں گے، ناجائز دولت کا استعمال کریں گے، تو بزرگوں ہم یاد رکھیں ہماری نمازیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ بڑی مشہور کتاب ہے شعب الایمان، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی 5641 نمبر پر ایک ضعیف حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من اشترى ثوبا ب10 دراہم وفی ثمنہ درہم حرام لم يقبل اللہ له صلاة ما دام علیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے 10 درہم کے بدلے، اس زمانے میں درہم ہی چلا کرتے تھے، جس نے 10 درہم کے بدلے کوئی کپڑا خریدا اور ان 10 درہموں میں 1 درہم حرام کا تھا، آپ دیکھیے گا 1 درہم حرام کا ہے اور 9 درہم جائز طریقے کے کمائے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا چونکہ 1 درہم ان 10 درہموں میں حرام ہے، اس کی وجہ سے جب تک یہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا، اس کی باڈی پر رہے گا اور یہ بندہ نمازیں پڑھے گا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ایک نماز کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف میں جلد 1 صفحہ 643 نمبر پر لکھی ہے، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام۔ آپ نے بڑے صاف لفظوں میں امت کو پیغام دیا کہ جو بدن اور جو باڈی، جو جسم
حرام طریقے کی کمائی کو کھا کر کے پلتا بڑھتا ہے، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنہ، مرنے کے بعد کل قیامت کے دن وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بیہقی کی اور مسند احمد کی 14032 نمبر کی یہی روایت دوسرے الفاظ میں مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا النار اولا بہ، کہ وہ بدن اور وہ باڈی اور وہ جسم جو حرام طریقے کی کمائی کو کھا کر کے پلتا بڑھتا ہے، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن دوزخ کی آگ اس بدن کی زیادہ مستحق ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بزرگوں، حرام طریقے کی کمائی کا، ناجائز طریقے کی آمدنی کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول نہ ہونے کے جو بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے ریزن ہیں، ان میں ایک بیسک جو ریزن ہے، ایک بنیادی جو سبب ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہماری آمدنی اور ہماری کمائی اگر حرام کی ہوگی، جائز نہیں ہوگی، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ آپ تصور کیجئے، ایک طرف تو بیہقی کی روایت ہے 6619 نمبر کی، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آدمی وہ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ جن کی دعاؤں کو 100% 100% قبول فرماتے ہیں، ان 3 لوگوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعا، دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا مسافر کی دعا، تیسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا باپ کی بد دعا، اگر باپ اپنے بچوں کو بد دعا دے دے۔ مشکات شریف کی روایت میں الگ الگ 2 الفاظوں کا ذکر اور ہے۔ ایک جگہ تو یہ ہے کہ انصاف کرنے والے بادشاہ کی دعا کو بھی اللہ قبول فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ ماں باپ کی دعا کو بھی، اور ایک روایت میں ہے روزے دار کی دعا افطار کے وقت میں جو وہ کرتا ہے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ مجھے آپ کی توجہ اس روایت کے ایک لفظ پر دلوانی تھی، آپ نے کیا فرمایا؟ مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا، سفر کی حالت میں ہے، اس سفر کی حالت میں وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور 100% اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن مسلم شریف کی دوسری روایت کو آپ اس سے میچ کریے گا، آپ ملائیے گا۔ آپ نے ایک حدیث میں ایک آدمی کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو سفر پر نکلا ہوا ہے اور لمبا سفر کرنے کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کی باڈی پر، اس کے جسم پر گرد و غبار اور دھول جمی ہوئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب۔ وہ مسافر سفر میں نکلا ہوا آدمی اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یعنی وہ سفر کی حالت میں لمبے سفر پر دعائیں کرنا چاہتا ہے، اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا پینا اور کھانا، اور اس نے جو بدن پر کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے اور لباس اس کا حرام کا ہے۔ آپ نے فرمایا وَغُذِيَ بِالْحَرام، وہ جو غذا کھاتا ہے، وہ جو روزی کھاتا ہے، اس کی وہ بھی حرام کی ہے۔ آپ نے اخیر میں ارشاد فرمایا بزرگوں اَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، جب اس کا کھانا پینا کپڑے اور غذا سب حرام کی ہے، آپ نے فرمایا کہاں سے اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے؟ آپ تصور کیجئے، ایک طرف تو فرمایا مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، دوسری طرف لمبے سفر پر نکلا ہوا آدمی اگر کھانا پینا غذا اور کپڑے حرام کے استعمال کرتا ہے تو کتنے ہی لمبے سفر پر ہو، حرام کی دولت استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ بہت سی مرتبہ شیطان دماغوں میں ہمارے یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ صاحب اگر حرام طریقے کی آمدنی ہے تو آنے دو، کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ اور بہت سے لوگ ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ حرام طریقے کی اگر آمدنی ہے اور اس میں سے ہم کچھ پیسوں کو مسجد میں، مدرسوں میں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں گے تو شاید اللہ تعالی ہماری پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ میرے بزرگوں یاد رکھیے گا، فقہ کی کتابوں میں
مفتیان کرام نے فتویٰ لکھا ہے کہ جو مسلمان حرام طریقے کی کمائی کر کے اللہ کے راستے میں ناجائز دولت کو صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بجائے ثواب کے اس کو اور زیادہ گناہ عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی بڑی مشہور حدیث ہے، مسلم شریف کی 1015 نمبر کی، آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، کہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی صدقے کو قبول فرماتے ہیں جو پاکیزہ طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اخیر میں ہم یہ سمجھیں کہ حرام طریقے کی آمدنی ہماری کیسے کیسے ہو سکتی ہے۔ جب یہ بات آتی ہے نا کہ حرام طریقے سے کمائی کرنا حرام ہے، گناہ کی بات ہے، اللہ پکڑ فرمائیں گے، تو شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حرام کمائی وہ ہے جو ہم کسی سے چوری کر کے لائیں گے، کسی کے یہاں ڈکیتی ڈال کے لائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو ہے ہی حرام۔ اس کے علاوہ بہت سارے راستے وہ ہیں جن پر چل کر ہم اپنی آمدنی کو حرام کر لیتے ہیں۔ ایک طریقہ تو ان میں یہ ہے کہ اگر ہم رشوت کا لین دین کریں گے تو بزرگوں، رشوت کا لین دین کرنے کی وجہ سے ہماری آمدنی حرام ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رشوت لینے والے پر بھی اور رشوت دینے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ ایک دوسرا کام جس کے ذریعے ہماری آمدنی حرام ہو جاتی ہے وہ ہے بزرگوں سود کا لین دین۔ یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس پر کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، کریں گے انشاءاللہ مستقل بات۔ صرف اتنی سی بات سود کے بارے میں ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا کہ اگر تم سود کا لین دین کرتے ہو اور تم اس عمل سے باز نہیں آتے تو مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہے کسی میں ہمت اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کی؟ دوسری جگہ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اگر تم سود کا لین دین کرتے ہو تو بظاہر دیکھنے میں سود کے ذریعے ہماری دولت بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہ دولت بڑھتی نہیں، سود کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی دولت کو، مال کو، پراپرٹی کو کم کرتے رہتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان سود کے لین دین میں مبتلا ہے وہ ایک نہ ایک دن مائنس ہو جاتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا۔ بڑی مشہور روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا الربا 73 بابا، کہ ربا یعنی سود کے 73 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ اور شعبے ہیں، اور آپ نے فرمایا ایسرها ان ينكح امه، کہ ان تمام شعبوں میں سب سے آسان اور ہلکا شعبہ یہ ہے کہ سود کا لین دین کرنے والا ایسا ہے جیسے آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بزرگوں، تیسرا طریقہ جس کے ذریعے ہماری آمدنی حرام ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری جاب اور ہمارا ورک ایسا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر کے ذریعے، ہمارے قلم کے ذریعے، ہمارے عمل اور محنت کے ذریعے کوئی ناجائز کام وجود میں آتا ہے تو ہم یاد رکھیں ہماری اس جاب سے، ہمارے اس قلم سے، ہمارے اس عمل سے ہماری تمام آمدنی حرام ہو جائے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں دوسروں کی مدد بھی مت کرو۔ ہم خود تو حرام کام نہیں کرتے لیکن حرام کام میں دوسروں کی ہیلپ اور مدد کرتے ہیں، اس سے بھی ہماری آمدنی حرام ہو جاتی ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم خود سے ناجائز اور حرام چیزوں کا بزنس کریں گے، مثال کے طور پر ایک مسلمان ہے، شراب کا بزنس کرتا ہے، خنزیر کے لین دین میں شریک ہوتا ہے، یا مورتیوں کو، تصویروں کو وہ بیچتا ہے جس کی مندروں وغیرہ میں پوجا ہوتی ہے، میرے بزرگوں اس کے ذریعے بھی ہماری مکمل آمدنی حرام ہو جائے گی۔ اور پانچواں طریقہ تو بڑا مشہور ہے کہ اگر ہم نے کسی کا مال ہڑپ لیا، جیت پور میں ہم بیٹھے ہیں، آئے دن سنتے رہتے ہیں، اگلی گلی کے ای بلاک کے ایک ہمارے بڑے قریبی ساتھی ہیں، انہوں نے بتلایا کہ میں نے ایک 100 گز کا پلاٹ خریدا تھا، جب میں وہاں کام کروانے کے لیے پہنچا تو جیسے ہی میں نے اینٹوں کی ٹرالی اتروائی تو ایک صاحب آ گئے کہ صاحب یہ پلاٹ تو میرا ہے، بیچنے والا بھی مسلمان،
جس نے خریدا وہ بھی مسلمان، اور جس نے کاغذات دکھا کر کے یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا ہے وہ بھی مسلمان۔ کوئی ایک تو غلط ہے؟ بتلائیے ہے یا نہیں؟ یہ بھی بزرگوں ناجائز اور حرام ہے۔ پلوٹ کسی کا ہے، مالک کو پتہ بھی نہیں، اور ہم نے اسے اٹھا کر کے بیچ دیا۔ یہاں تو ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں جو بظاہر امپوسیبل سے لگتے ہیں کہ ایک پلاٹ ہے، مالک کو پتہ نہیں، تین دفعے اسے بیچ دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں، اگر ہم کسی بھی طریقے کی ناجائز کمائی میں، حرام آمدنی میں مبتلا ہیں، آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ بھوکا رہ لیں گے لیکن ناجائز طریقے کی ہم کمائی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے 2416 نمبر کی، اسے کہہ کے میں اپنی بات مکمل کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن ہر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جب تک اس سے اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کے بارے میں سوالات نہیں کر لیں گے اس کے قدم وہاں سے نہیں ہل سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال یہ ہوگا کہ بتلاؤ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی کو کہاں گنوایا؟ اللہ نے دوسرا سوال یہ کرنا ہے، عن علمہ، کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، نالج دی تھی، بتلائیے تم نے اپنی نالج پر، اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا؟ تیسرا سوال اسی آمدنی کے بارے میں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عن مالہ من این اکتسب وفیما انفق، بتلائیے تمہیں جو ہم نے مال دیا تھا تم نے وہ کس طریقے سے کمایا تھا، جائز طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ اور دوسرا سوال مال ہی کے بارے میں یہ ہوگا کہ بتلائیے جو مال ہم نے تم کو دیا تھا تم نے اس کو کہاں خرچ کیا تھا، حرام جگہ پر لگایا تھا یا جائز طریقے سے خرچ کیا تھا؟ اور چوتھا اور آخری سوال ہوگا، عن جسمہ فیما ابلا، بتلائیے ہم نے تمہیں جو باڈی دی تھی، جو بدن اور جسم دیا تھا تم نے اس کو کہاں لگایا؟ اس لیے میرے بزرگوں، ہم اپنی آمدنی پر، اپنی کمائی پر غور کریں، اور اگر وہ حرام کی ہے، مشتبہ ہے، ارادہ کر لیں کہ حرام کے قریب نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حلال کی کمائی کی اور جائز کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حرام کمائی سے اور ناجائز کھانے سے اللہ تعالی ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔